بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج ہمیں مصطلح الحدیث لفضیلۃ الشیخ العلامہ محمد ابن صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی میں المضطرب پڑھنا ہے. یعنی اس کتاب میں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے المضطرب، جو پیج نمبر 24 پہ ہے. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں المضطرب، اس کے بعد الف تعریفہ اور با حکمہ. یعنی مضطرب کی تعریف کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، مضطرب کس کو کہتے ہیں، اور با حکمہ، اس کا حکم کیا ہے. تو سب سے پہلے الف المضطرب فرماتے ہیں کہ مضطرب کہتے ہیں مختلف الرواة فی سندہ او متنہ وتعذر الجمع فی ذلك والترجیح. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے اس کی اصطلاحی تعریف بیان کی ہے کہ مضطرب حدیث کس کو کہتے ہیں، مضطرب حدیث کس کو کہتے ہیں. تو اس سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ مضطرب جو ہے یہ اضطرب سے نکلا ہے اور یہ اسم الفاعل ہے. مضطرب اسم الفاعل ہے اور اس کا مصدر ہے الاضطراب، اور اضطراب کا معنی ہے ڈس آرڈر. اضطراب کا معنی ہے ڈس آرڈر یا امبیلنس، یا آرڈر جو ہے، یا ہم کہیں گے فساد النظام، آرڈر کا فاسد ہونا، آرڈر خراب ہونا، جس کو ہم ڈس آرڈر کہیں گے. یا اس طرح بھی کہیں گے لغت میں کہ اضطراب کا معنی ہے عدم الاستقرار، عدم الاستقرار، کہ استقرار نہ ہونا، یا اردو میں ہم یہ کہیں گے کہ پریشانی. تو بہرحال مضطرب اسم الفاعل ہے اضطراب میں سے. اور اصطلاحی تعریف اس کی جو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے بیان کی ہے، فرماتے ہیں مختلف الرواة فی سندہ. مضطرب حدیث اس کو کہیں گے جس میں روات یعنی راوی جو اس میں ہوں گے وہ اس کی سند میں اختلاف کریں گے، جس کی سند میں راویوں کو اختلاف ہو، او متن ہی، یا اس کے متن میں، جو حدیث کا متن ہے اس میں اختلاف ہو، وتعذر الجمع، اور ان کو جمع کرنا ناممکن ہو، فی ذالک، اس میں، یعنی اس میں اس کو جمع کرنا ناممکن ہو، والترجیح، یا دونوں میں راجح بیان کرنا یا ترجیح دینا ناممکن ہو. تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر جمع کرنا ممکن ہو تب پھر وہ مضطرب نہیں رہتا ہے، تب اس کو پھر مضطرب نہیں کہیں گے. یا اگر ترجیح ممکن ہو پھر بھی اس کو پھر اس وقت مضطرب نہیں کہیں گے، تو اس کا اضطراب جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. یا ہم اس طرح بھی کہیں گے کہ مضطرب وہ حدیث ہوتا ہے جو مختلف صورتوں سے یا مختلف ڈفرنٹ ویز سے روایت کیا گیا ہو، مختلف صورتوں سے روایت کیا گیا ہو، اور وہ قوت میں متساوی ہو، اور وہ قوت میں ایک دوسرے کے برابر ہوں. جب مختلف صورتوں سے اس کو بیان کیا گیا ہو اور
قوت میں وہ ایک دوسرے کے برابر ہوں تو پھر ان میں سے ایک کو راجح کہنا اور دوسرے کو مرجوح کہنا تو وہ ممکن نہیں ہے، تو اس میں ہم پھر ترجیح نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس تعریف سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مضطرب جو حدیث ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہم کہیں گے مضطرب السند، جس کی سند میں اضطراب ہو، جو مضطرب سند ہو، یعنی جو مختلف سندوں سے روایت کیا گیا ہو اور وہ سند جو ہیں وہ سندیں جو ہیں اس کی وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو، ڈیفرنٹ ہو۔ اور دوسری قسم ہم کہیں گے کہ مضطرب المتن، وہ مضطرب حدیث جس کے متن میں اضطراب ہو، یعنی اس کا متن جو ہے وہ مختلف طریقوں سے روایت کیا گیا ہے، اور ایک روایت میں ایک قسم کا متن بیان کیا گیا ہے اور دوسری روایت میں اسی کے برعکس بیان کیا گیا ہے۔ تو جب دو یا دو سے زیادہ روایات بیان کیے گئے ہوں اور حدیث ایک ہی ہو، سند ایک ہی ہو، مگر لیکن متن میں اگر اختلاف ہو، ایک سند میں ایک روایت میں ایک قسم کی متن ہو اور دوسری روایت میں اسی حدیث کے متعلق دوسری قسم کی متن ہو جو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں، جن میں اختلاف ہو، تو اس کو کہیں گے مضطرب السند۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے اس کی مثالیں دی ہیں جس سے الحمدللہ یہ واضح ہو جائے گا۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ مثالہ، اس کی مثال کیا ہے؟ یعنی کہ جب جس کو روات بیان کرتے ہوں اور ان میں اختلاف ہو، اس کی سند میں اختلاف ہو یا متن میں اختلاف ہو، تو اس کی مثال ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی پہلے دیتے ہیں، کہتے ہیں مثالہ، اس کی مثال ہے ما روی عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے، انہ قال للنبی، کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اراک شبت، کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہو، یعنی آپ کے بال سب سفید ہو گئے ہیں، آپ بوڑھے ہو گئے ہو۔ قال، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے ہود اور اس کی بہنوں نے، یعنی سورۃ الحود اور اس کی بہنوں نے بوڑھا کیا ہے، میرے بال سفید اسی سے ہوئے ہیں۔ ہود و اخواتها، یعنی ہود اور اس کی بہنوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہود میں جو مضمون ہے، سورۃ ہود میں جو مضمون ہے قیامت کے متعلق، عذاب کے متعلق، جن صورتوں میں ایسا ہی مضمون ہے ان کو کہیں گے یہ اس کی بہنیں ہیں۔ تو اس کے متعلق جو بیان کیا جاتا ہے کہ سورۃ ہود کی جو بہنیں ہیں وہ ہے سورۃ الواقعہ، اسی طرح سورۃ المرسلات ہے، اسی طرح سورۃ عما یتساءلون ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، شیبتنی ہود و اخواتها، کہ مجھے ہود اور اس کی بہنوں، یعنی جو صورتیں ہیں، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، ان کی وجہ سے جو اس میں قیامت کا ذکر کیا گیا ہے، عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس غم اور پریشانی کی وجہ سے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ تو
امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ مضطرب ہے، یہ حدیث مضطرب ہے. تو کیونکہ یہ حدیث صرف ابو اسحاق السبیعی سے روایت کیا گیا ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے اس میں ابو اسحاق السبیعی ہے، تو جتنی بھی سندیں ہیں ان میں ابو اسحاق السبیعی سے یہ روایت کیا گیا ہے. تو دار و مدار ابو اسحاق السبیعی پر ہے، تو اس حدیث کا دار و مدار ابو اسحاق السبیعی پر ہے. تو مختلف اوجہ سے اس کو روایت کیا گیا ہے، مختلف صورتوں سے اس کو روایت کیا گیا ہے. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں فقد اختلف فیہ علی نحو 10 اوجہ، تو اس میں لگ بھگ 10 صورتوں میں اختلاف کیا گیا ہے. یہ جو حدیث ہے شیبتنی ہود و اخواتها، اس میں جو سند ہے اس کی سند میں لگ بھگ 10 صورتوں میں یہ وارد ہوا ہے، 10 صورتوں میں یہ وارد ہوا ہے، اور وہ 10 صورتیں جو ہے مختلف ہے، وہ 10 صورتیں مختلف ہے. تو کیا مختلف ہے؟ کہتے ہیں فرو یا موصولا، حالانکہ ابو اسحاق السبیعی پر ہی دار و مدار ہے، تو لیکن کہتے ہیں فرو یا موصولا، تو یہ حدیث جو ہے یہ موصول بھی روایت کیا گیا ہے، یعنی جس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، جس میں کوئی راوی گرا نہیں ہے. وہ مرسلا، لیکن یہی حدیث جو ہے مرسل بھی روایت کیا گیا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے کہ مرسل کس کو کہتے ہیں. ورویا من مسند ابی بکر، اور اسی طرح جو ہے بعض نے اس کو مسند ابی بکر سے، یعنی جو حدیث کی کتاب ہے اس سے بھی روایت کیا ہے، مسند ابی بکر سے اس کو روایت کیا ہے. اور وعائشہ، اور بعض نے اس کو مسند عائشہ سے روایت کیا ہے. وسعد، اور بعض نے اس کو مسند سعد سے روایت کیا ہے. الی غیر ذلک من الاختلافات، اس کے علاوہ اور بھی مختلف اختلافات ہیں. التی لا يمكن الجمع بینها ولا الترجیح، جن اختلافات کے درمیان نہ ہی جمع کرنا ان کو ممکن ہے اور نہ ہی ترجیح ممکن ہے، نہ ہی ان کو جمع کرنا ممکن ہے اور نہ ہی ترجیح ممکن ہے. تو یہ جمع جو ہے اس کا معنی کیا ہے کہ جمع کرنا ممکن نہیں ہے؟ یعنی کہ اگر مختلف روایات ہیں ان کو جمع کیا جائے گا، ان کو جمع کیا جائے گا تاکہ سبھی پر جو ہے عمل ہو سکے، یا اس طرح ہم کہیں گے کہ مختلف روایات کو جمع کر کے جمع کیا جائے گا، اور ایک کا معنی اس طرح بیان کیا جائے گا، دوسرے کا معنی اس طرح بیان کیا جائے گا جو ایک دوسرے سے ٹکراتے نہ ہوں، تو اس طرح سے جو ہے اس کا اضطراب دور ہو جائے گا. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کو مختلف جو ہے ان طریقوں سے، مختلف اوجہ سے، ان صورتوں سے جو ہے اس کو روایت کیا گیا ہے، اور بعض نے اس کو موصول روایت کیا ہے، اور بعض نے اس کو مرسل روایت کیا ہے، اور بعض نے اس کو مسند ابی بکر سے روایت کیا ہے، اور بعض نے مسند عائشہ سے، اور بعض نے مسند سعد سے، اور اسی طرح کے مختلف جو ہے اختلافات ہیں جن کے درمیان، جن کو نہ ہی جمع کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان میں سے کسی کو راجح بیان کیا جا سکتا ہے. حالانکہ جمہور علماء کے نزدیک یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، کیونکہ یہ مضطرب حدیث ہے، مضطرب حدیث ہے، اس میں اضطراب ہے، مضطرب حدیث ہے. جمہور کے نزدیک یہ ضعیف ہے، حالانکہ بعض نے اس کو جو ہے حسن درجے پہ بھی لایا ہے، حسن درجے کا بعض نے اس کو کہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی مختلف سندیں ہیں، اور جو جب اس کی مختلف سندیں ہیں تو ایک سند جو ہے دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہے، اس وجہ سے جو ہے حسن لغیرہ کے درجے پر جو ہے پہنچتا ہے. لیکن بہرحال جمہور کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، جمہور کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے. کیونکہ اس میں یہی اضطراب ہے، اس کی سند میں یہ اضطراب ہے. بعض نے اس کو موصول روایت کیا ہے، بعض نے مرسل روایت کیا ہے، اور بعض نے مسند ابی بکر سے، بعض نے مسند عائشہ سے، بعض نے مسند سعد سے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی اس میں جو ہے اس اختلافات پائے جاتے ہیں. تو ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے یہ اس کی مثال دی ہے. اس کی ایک اور یہ جو ہے سند کی اضطراب السند، جس کی سند میں اضطراب ہو، اس کی مثال ہے اگر متن میں اضطراب ہو تو اس کی مثال ہم یہ بیان کریں گے کہ جیسے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے ایک حدیث لائی ہے اپنی کتاب میں، عن شریک
جو شریک سے روایت کرتے ہیں، عن ابی حمزہ وہ ابو حمزہ سے روایت کرتے ہیں، عن الشعبی وہ شعبی سے روایت کرتے ہیں، عن فاطمہ بنت قیس وہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، قالت وہ کہتی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الزکاة، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے متعلق پوچھا گیا، فقال تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا کہ بے شک مال میں ایک حق ہے، سوى الزکوٰۃ زکوٰۃ کے علاوہ، یعنی زکوٰۃ کے علاوہ مال میں ایک اور حق ہے، ایک مسلمان پر ایک انسان کے مال پر اس کو حق ہے جو اس کو ادا کرنا ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، تو زکوٰۃ بھی ایک حق ہے۔ لیکن یہی حدیث جو ہے، اس حدیث کو ابن ماجہ نے تو ترمذی نے جو ہے اس طرح جو ہے، ترمذی میں جو الفاظ ہے وہ اس طرح ہے ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ کہ مال میں ایک حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ۔ لیکن ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی نے اس نے جو ہے یہی روایت جو ہے اسی سند سے جو ہے، اسی سند سے بالکل یہی سند ہے، اور روایت جو لائی ہے اپنی کتاب میں، لیکن اس کے لفظ یہ ہیں لیس فی المال حق سوى الزکوٰۃ، کسی کے مال پر زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی حق اس پر نہیں ہے، مال پر زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ دونوں جو اقوال ہیں، یہ دونوں جو ہے، یہ متن جو ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، ان میں اختلاف ہے۔ یعنی ایک میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ ایک حق ہے مال کا، لیکن دوسرے میں ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتا ہے۔ تو اس میں جو ہے، اس میں جمع نہیں ہو سکتا ہے، اس کو جمع نہیں کر سکتے ہیں، اور ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ روایت جو ہے روایت سیم ہے، سند سیم ہے، اس میں اس کے راوی سیم ہے، تو ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دے سکتے، اسی طرح جو ہے اس کو جمع بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ہم اس لیے جو ہے اس کو کہیں گے کہ یہ مضطرب حدیث ہے۔ تو مضطرب جو ہے وہ ضعیف کے اقسام میں سے ہے، مضطرب جو ہو، چاہے سندن مضطرب ہو چاہے متنن مضطرب ہو، تو وہ ضعیف ہے۔ تو اس کے بعد ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ پس اگر جمع کرنا ممکن ہو، پس اگر جمع کرنا ممکن ہو، وانتفى الاضطراب تو اضطراب دور ہو جائے گا، وانتفى الاضطراب تو اضطراب دور ہوگا، یعنی اگر اس طرح دکھے گا کہ اس میں اضطراب ہے، مثلا روایات جو ہے روایات مختلف ہے، سند میں اضطراب ہے، تو اگر جمع کرنا ممکن ہو، یا ہم یہ کہیں گے کہ متن میں اضطراب ہے، تو اگر جمع کرنا ممکن ہو تو ہم یہ کہیں گے فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ اگر جمع کرنا ممکن ہو، وجب تو اس وقت وہ واجب ہے، لازم ہے کہ جمع کیا جائے، اس وقت لازم ہے جمع کیا جائے، تو تاکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس سے مراد یہاں پر یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، تو اس طرح سے جو ہے ان تمام روایات کو جمع کیا جائے گا، اور یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں ہیں۔ وانتفى الاضطراب تو اضطراب جو ہے وہ اس سے دور ہو جائے گا، اس وقت جو ہے اس کو پھر لیا جائے گا، اس کو پھر ضعیف نہیں کہا جائے گا، پھر اس کو قبول کیا جائے گا، پھر وہ مقبول ہوگا جب جمع کرنا ممکن ہوگا۔ تو جمع کس کو کہیں گے اور کس طرح جمع کیا جاتا ہے، تو اس کی مثال ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے دی ہے، جسے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جمع کس کو کہیں گے، کہ جمع کرنا، اور جب جمع کرنا ممکن ہو تو اس وقت واجب ہے، لازم ہے کہ جمع ہی کیا جائے، تاکہ اگر حدیث میں سند صحیح ہے، اس میں جو روات ہے وہ ثقات ہیں، تو اس کو قبول کیا جائے گا، نہ کہ اس کو پھر رد کیا جائے گا، تو وہ تبھی ہے جب اس کو جمع کیا جائے گا، اس کی مثال ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اختلاف الروایات فیما احرم به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، روایات کا مختلف ہونا ڈفرنٹ ہونا ان میں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں احرام باندھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے جب حجۃ الوداع میں احرام باندھا، جب وہ حجۃ الوداع کے لیے نکلے اور میقات پر انہوں نے حج کے لیے احرام باندھا، تب انہوں نے کس حج کے لیے احرام باندھا؟ حج کی قسمیں ہیں، نمبر 1 جس کو حج افراد کہا جاتا ہے، نمبر 2 جس کو حج قران کہا جاتا ہے، اور نمبر 3 جس کو حج تمتع کہا جاتا ہے۔ 3 قسمیں ہیں حج کی، حج افراد، حج قران اور حج تمتع۔ تو یہاں پر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حج کے لیے احرام باندھا؟ کیا اس نے حج افراد کے لیے احرام باندھا؟ کیا انہوں نے حج قران کے لیے احرام باندھا؟ انہوں نے حج تمتع کے لیے احرام باندھا؟ کس کے لیے انہوں نے احرام باندھا؟ تو سب سے پہلے ہم یہ کہیں گے کہ ان میں فرق کیا ہے، حج افراد، حج تمتع اور حج قران میں فرق کیا ہے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ حج افراد جو ہے، حج افراد میں عمرہ نہیں کیا جاتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں قربانی بھی نہیں ہوتی ہے۔ افراد میں نہ ہی عمرہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں قربانی ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص افراد کے لیے احرام باندھے تو میقات پر جب وہ احرام باندھے اور پھر حج کے لیے نکلے، پھر اللہم لبیک حجن کہے، تو اس وقت وہ کہے گا اللہم لبیک حجن، تو صرف وہ حج کرتا ہے، وہ عمرہ نہیں کرتا ہے، تو اس میں اس کو قربانی بھی نہیں دینی ہوتی ہے۔ تو جب وہ حج کے لیے نکلتا ہے، جب وہ مکہ پہنچتا ہے، اگر وہ 8 ذی الحجہ سے پہلے ہی پہنچا، مثلا 1 ذی الحجہ ہی وہ پہنچا، تو برابر حج کے اختتام پر، یعنی جب وہ طواف کرے، طواف الافاضہ یعنی عید کے دن جب وہ ایسے کام کرے جن سے پھر جن کے بعد احرام نکالنا ہوتا ہے، تو تب تک برابر اس کو احرام میں ہی رہنا ہے، اور احرام کی پابندیاں اس پر جو ہے موجود ہیں، اس پر احرام کی پابندیاں لگاتار ہے تب تک جب تک کہ وہ حج سے یعنی تحلل الاول جو ہے، یعنی عید کے دن جب وہ حلال ہوتا ہے، جب وہ اس لائق ہوتا ہے کہ وہ احرام نکالے، تب تک اس پر جو ہے برابر احرام لگا کے ہی رہنا ہے، اور احرام کی پابندیاں اس پر لگاتار ہیں۔ تو یہ حج افراد ہے۔ تو حج قران دوسری قسم ہے حج کی، جس میں ایک حج کرنے والا اگر حج قران کرے، وہ حج اور عمرہ کو ایک ساتھ کرتا ہے، یعنی وہ حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے، تو کہتا ہے اللہم لبیک حجن و عمرتن، اللہم لبیک عمرتن و حجن، اللہ میں عمرہ اور حج کے لیے تیار ہوں، تو وہ اس کی نیت کرتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ قربانی لے کے جاتا ہے، جو اس کو قربانی کرنی ہو وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، یا اگر اپنے ساتھ نہ بھی ہو لیکن پھر بھی حج قران میں عمرہ اور حج ہوتا ہے۔ اور جب کوئی شخص مکہ داخل ہوتا ہے میقات کے بعد جب وہ مکہ میں داخل ہوتا ہے، اس کو بھی احرام نہیں نکالنا ہوتا ہے جب تک کہ 10 ذی الحجہ تک وہ اعمال نہ کرے جن کے بعد احرام نکالا جاتا ہے، تو اس پر بھی جو ہے احرام کی پابندیاں لگاتار ہوتی ہے۔ لیکن اس میں کیا فرق ہے، یہ عمرہ بھی کرتا ہے اور حج کو بھی اس میں داخل کرتا ہے، یا عمرہ کو حج میں داخل کرتا ہے، اور یا تو قربانی ساتھ میں لیتا ہے، یا قربانی اگر ساتھ میں نہ ہو تو اس پر بھی قربانی لازم ہوتی ہے۔ تو یہ حج قران ہے، تو اس کو قران کہیں گے۔ اور تیسری قسم جو حج کی ہے، لیکن یہ حج قران جو ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہے ایک طواف اور ایک ہی سعی پر اکتفا کرے، اگر وہ پہلے عمرہ کرے اور اس میں طواف اور سعی کرے، لیکن اس کے بعد اگر حج میں جو ہے وہ حج کے طواف اور عمرہ میں اسی پر اکتفا کرے، یا یہ کہ ایسا ہے کہ وہ پہلے عمرہ نہ کرے پھر حج کے وقت جو ہے ایک ہی طواف یا ایک ہی سعی پر اکتفا کرے، حالانکہ عمرہ اور حج میں 2 طواف ہوں گے اور 2 سعی ہوں گے، لیکن اگر حج قران کرنے
کرنے والا ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی پر اکتفا کرے تو وہ بھی جائز ہے، حالانکہ اس میں اختلاف ہے علماء کے نزدیک، لیکن صحیح احادیث سے یہ وارد ہے کہ اس میں ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اور حج تمتع وہ حج ہے کہ جس میں ایک آدمی رمضان کے بعد جو حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں اس میں ایک شخص حج کی نیت سے مکہ پہنچے اور میقات پر احرام باندھے اور یہ کہے کہ اللہم لبیک عمرتن، اللہم لبیک عمرتن، تو وہ پہلے عمرہ کرے گا، تو جب وہ عمرہ کرے پھر وہ حج تک وہ ہے مکہ میں ہی رہے گا، حرم میں ہی رہے گا، اور اس کے بعد جب 8 ذی الحجہ آئے گا، 8 ذی الحجہ کے بعد وہ حج کے لیے احرام باندھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حج تمتع کرنے والا پہلے مکمل عمرہ کرتا ہے اور اس کے بعد حلال ہوتا ہے، عمرہ احرام اپنا کھولتا ہے، اور اس کے بعد اس پر احرام کی پابندیاں نہیں ہوتی ہیں۔ پھر 8 ذی الحجہ کے دن وہ پھر سے حج کے لیے احرام باندھتا ہے، اور پھر 10 ذی الحجہ کو وہ اعمال کرنے کے بعد جو احرام کھولنے کے لیے لازمی ہے وہ اعمال کرنے کے بعد وہ پھر سے احرام کھولتا ہے۔ تو وہ حج کے لیے جو احرام اس نے باندھا ہو وہ کھولتا ہے 10 ذی الحجہ کو، یعنی عید کے دن۔ تو تمتع میں یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ یہ پہلے عمرہ کرتا ہے پھر جو حلال ہوتا ہے، پھر اس پر احرام کی پابندیاں نہیں ہوتی ہے جب تک کہ یہ پھر حج کے لیے احرام نہ باندھے، تو اس میں یہ فائدہ ہے۔ تو یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ نکلے طواف الوداع حجۃ الوداع کے وقت جب وہ حج پہ نکلے تو کیا انہوں نے حج افراد کے لیے احرام باندھا، حج قران کے لیے احرام باندھا، یا حج تمتع کے لیے احرام باندھا؟ تو اس میں اضطراب ہے۔ وہ اضطراب کیا ہے کہ اس میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں، اس میں مختلف احادیث آئے ہیں، مختلف روایات اس میں وارد ہوئی ہیں۔ وفی بعضها انه تمتع، تو ففی بعضها انه احرم بالحج، تو ان بعض روایات میں آیا ہے، کیونکہ اس میں اختلاف الروایات ہیں، بعض روایت میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کے لیے احرام باندھا، یعنی حج افراد کے لیے، عمرہ کے بغیر حج افراد کے لیے احرام باندھا۔ وفی بعضها انه تمتع، بعض میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتع کیا، بعض میں آیا ہے کہ انہوں نے حج کیا، بعض میں آیا انہوں نے تمتع کیا۔ وفی بعضها انه قارن بین العمرة والحج، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے عمرہ اور حج کے درمیان قران کیا، یعنی انہوں نے قران کے لیے احرام باندھا، عمرہ کو حج میں داخل کیا تو اس میں احرام باندھا، اس کے لیے احرام باندھا۔ تو جب بعض روایات میں یہ ہے کہ انہوں نے افراد کے لیے، بعض میں انہوں نے تمتع کے لیے احرام باندھا، بعض میں انہوں نے قران کے لیے احرام باندھا، تو ظاہر یہ ہے کہ اس میں اضطراب ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، یہ روایات ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں، ان میں اختلاف ہے، ان روایات میں اختلاف ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن اس میں جب اس میں راوی جو ہے راوی ثقہ ہو اور صحیح یا حسن حدیث کے راوی اس میں موجود ہوں، تب اگر اس کو جمع کرنا ممکن ہو تو جمع کرنا واجب ہے۔ جیسے کہ یہاں پر یہ جو مختلف روایات آئی ہیں تو ان روایات کو جمع کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ تو ابن عثیمین کہتے ہیں قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ولا تناقض بین ذلک، ان روایات کے درمیان کوئی تناقض نہیں ہے، ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ٹکراتی ہے؟ کیونکہ ان میں جمع کرنا جائز ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی روایت میں یہ آیا ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے یعنی افراد کے لیے احرام باندھا، اس کا معنی اس وقت ایک ہوگا، جب تمتع کے لیے تو اس کا معنی دوسرا ہوگا جو پہلے کے ساتھ ٹکراتا نہ ہو، جب قران کے لیے روایت آئی ہے کہ قران کے لیے احرام باندھا تو اس کا معنی تیسرا ہوگا یا ایک اور معنی ہوگا جو پہلے دو معنوں کے ساتھ ٹکراتے نہ ہوں، تو ان کو جمع کرنا ممکن ہو۔ تو جس طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی ان روایت کے درمیان جمع کرتے ہیں،
کہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی بھی ٹکراؤ نہیں ہے. فَإِنَّهُ تَمَتَّعَ قِرَانٍ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی تمتع کے لیے احرام باندھا ہے، تو حقیقت میں یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا. حقیقت یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا. لیکن تمتع کا لفظ روایت میں کیوں آیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے قران کا تمتع اٹھایا ہے، یعنی قران کا فائدہ اٹھایا ہے، قران کا فائدہ اٹھایا ہے. اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قران میں جو فائدہ اٹھایا، یعنی ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی پر اکتفا کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ اور حج میں ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی پر اکتفا کیا ہے، تو وہی فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے. حالانکہ انہوں نے حج قران ہی کیا، انہوں نے احرام نہیں کھولا ہے، انہوں نے احرام نہیں کھولا، تو انہوں نے حج قران ہی کیا. لیکن تمتع کیوں کہا گیا؟ جن روایت میں تمتع کا لفظ ہے، تو انہوں نے قران سے جو فائدہ اٹھایا، یعنی ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی سے جو اکتفا کیا، وہ فائدہ انہوں نے اٹھایا. وَأَفْرَدَ أَعْمَالَ الْحَجِّ. اور حج کے اعمال کو صرف حج کے اعمال کیے، صرف حج کے اعمال کیے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف القدوم کیا، پھر جو ہے حج کے اعمال کیے، اور اس کے ساتھ اس کا جو عمرہ کا طواف ہے یا اس کا سعی ہے وہ نہیں کیا. پھر حج کے وقت جو ہے، حج کے وقت طواف اور سعی کی، تو اسی پر اکتفا کیا. تو یہاں پر یہی مراد ہے، جن روایت میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے افراد کے لیے احرام باندھا، تو یہاں پر یہی مراد ہے کہ انہوں نے اعمال الحج کے اعمال ہی کیے. اور جن روایت میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے حج قران کیا، وقارن بین النسکین العمرہ والحج، تو انہوں نے دو نسک کے لیے ان عباداتوں کے درمیان جمع کیا، اور وہ ہے عمرہ اور حج. یعنی انہوں نے ایک اس میں جو ہے عمرہ کو حج میں داخل کیا، اس میں عمرہ اور حج کیا، احرام نہیں کھولا، اور قربانی بھی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس طرح سے جو ہے ان روایات کو جمع کیا جا سکتا ہے. فکان قارنا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے، یعنی انہوں نے قران کیا، قارن تھے. وہ کس اعتبار سے؟ باعتبار جمعہ النسکین، کہ انہوں نے دو نسک، دو عبادات یعنی عمرہ اور حج جمع کیا، تو اس اعتبار سے وہ قارن تھے. ومفردا، اور وہ مفرد تھے، باعتبار اقتصارہ علی احد الطوافین والسعیین. کس اعتبار سے؟ کہ انہوں نے اکتفا کیا، اقتصار کیا ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی پر، دو طواف اور دو سعی میں سے ایک ہی طواف اور ایک ہی سعی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقتصار اور اکتفا کیا، تو اس اعتبار سے وہ مفرد تھے. ومتمتعا، اور وہ متمتع تھے، لیکن کس اعتبار سے؟ باعتبار ترفہہ بترک احد السفرین، اس اعتبار سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استراحہ کیا، یعنی آرام کیا، کہ انہوں نے دو سفروں میں سے ایک سفر کو ترک کیا. یعنی اگر متمتع جو ہے، جو کوئی شخص عمرہ اور حج کرے، تو عمرہ کے لیے ایک سفر کیا جاتا ہے اور حج کے لیے ایک سفر کیا جاتا ہے. لیکن جب انہوں نے ایک ہی سفر میں یہ کیا، تو انہوں نے یہ فائدہ اٹھایا، تو اس اعتبار سے وہ متمتع تھے. تو ان روایات میں اس طرح سے جمع کیا جا سکتا ہے. تو اس طرح سے جب بھی کسی سند میں، جب بھی کسی متن میں مثلا اضطراب ہو، مختلف مختلف روایات بیان کی گئی ہوں جن میں اختلاف ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جب ٹکراتے ہوں، جب ان کو جمع کیا جا سکتا ہو، اس وقت جمع کرنا واجب ہے. تو اسی پر اس وقت عمل ہوگا، تب اس کا اضطراب جو ہے وہ دور ہوگا. تو اس وقت یہ کہیں گے کہ اب یہ ضعیف نہیں ہے، کیونکہ اس کا اضطراب دور ہوا ہے، کیونکہ اس کو جمع کرنا ممکن ہے. جیسے کہ ان احادیث میں، جس کی مثال یہاں پر ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی نے دی ہے، اور شیخ الاسلام نے ان تمام روایات کو جمع کیا ہے. اور جو ہے افراد سے مراد کیا ہے، تمتع سے مراد کیا ہے، قران سے مراد کیا ہے، وہ سب جو ہے انہوں نے بیان کر کے جو ہے ان کو یہاں پر جمع کیا ہے. اس کے بعد ابن عثیمین بیان کرتے ہیں، وَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ،
عمل بالراجح. تو اگر ترجیح ممکن ہو تو اس وقت راجح پر جو راجح ہو اس پر عمل کرنا اس پر عمل کیا جائے گا. اگر ترجیح یعنی ایک راجح ہے ایک مرجوح ہے، ایک میں ایک بھاری ہے دوسرے سے، تو اس وقت جو ہے جو زیادہ بھاری ہو، جو زیادہ وزنی ہو، جو راجح ہو، یعنی میں یہ جو ہے بہت ہی آسان الفاظ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ جو اگر راجح جو ہو دو میں سے ایک کو اختیار کیا جائے تو اس کو کہا جائے گا کہ اس میں زیادہ وزن ہے، یہ زیادہ جو ہے اس میں زیادہ قوت ہے وغیرہ. تو راجح کے مختلف طریقے ہیں کہ کس طرح سے کسی کو کوئی جو ہے راجح ہو سکتا ہے، تو اس کے مختلف طریقے ہیں. تو جب راجح ممکن ہو تو اس وقت جب ترجیح دینا ممکن ہو تو اس وقت جو ہے راجح پر ہی عمل کیا جائے گا، اور جو مرجوح ہو اس کو پھر چھوڑا جائے گا. وانتفى الاضطراب، تو اضطراب جو ہے وہ دور ہو جائے گا. تو یہ جو ہے یہ دوسری چیز ہے جمع کے بعد ترجیح کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ تعالی کل اگلے درس میں، یعنی کل ہی انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں یہ ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے اور اس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.